يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. یہ سورہ طلاق کی بہت ہی زبردست آیت ہے اور ہر مصیبت سے مشکل سے نکلنے کا ایک راستہ بتایا گیا ہے، طریقہ بتایا گیا ہے، گویا چابی ہاتھ میں پکڑا دی گئی ہے کہ دیکھو جو کوئی اللہ سے ڈرتا ہے، یعنی متقی ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے، کسی معاملے میں پھنسا ہوا ہے، نہیں نکل پا رہا ہے لیکن اللہ سے ڈر رہا ہے کہ کیسے نکلوں، نکلنے کی کوشش بھی کرتا ہے، تو مالک فرماتا ہے ہم نکالیں گے. تو اگر وہ اس مشکل مصیبت سے نکلتا ہے تو اس کی دلیل ہے کہ وہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، اور ساتھ اگر وہ مومن بھی ہے تو. باقی کافروں مشرکوں کا معاملہ اور ہوتا ہے اور مومن کا معاملہ اور ہوتا ہے، بالکل الٹ ہوتا ہے، یقین کیجئے. اور اس پر حیرانگی کا اظہار کیا نبی علیہ السلام نے، تعجب کا اظہار کیا اور کہا کہ عجب امر المومن، عجب عجیب معاملہ ہے، عجیب چیز چاہیے تھی جس بندہ حیران ہو جائے. عجب امر المومن، مومن کا معاملہ بڑا ہی عجیب ہے، حیران کون ہے. یعنی جب کوئی مشکل مصیبت آتی ہے صبر کرتا ہے، وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں پکارتا ہے، وہ کسی اور پر توکل اور بھروسہ نہیں کرتا ہے، وہ کسی اور کے رکوع اور سجدے نہیں کرتا ہے. یہ مومن کی بنیادی صفت بتائی گئی ہے، پہلی صفت بتائی گئی ہے کہ وہ اللہ کے سامنے اپنی مشکل کو پیش کرتا ہے، فریادیں کرتا ہے، روتا ہے تو اللہ کے سامنے روتا ہے. اور جس طرح جب یوسف علیہ السلام کے بارے میں ان کے والد یعقوب علیہ السلام کو کہا گیا کہ آپ تو بس یوسف ہی کو ہمیشہ یاد کرتے رہتے ہیں، تو انہوں نے کہا میں اپنی فریاد اللہ کے سامنے کرتا ہوں نا، کسی اور کے سامنے تو نہیں کرتا ہوں. تو اللہ کے سامنے اپنی فریادیں پیش کرنا، رونا، گڑ گڑانا، یہی تو مطلوب و مقصود ہے. اسی کئی دفعہ مالک ایسا لگتا ہے کہ اس مشکل کو ذرا بڑھا دیتا ہے، مالک پسند کرتا ہے کہ اس کا بندہ اس کے سامنے روئے، گڑ گڑائے، عاجزی کرے. اس کے درجات بڑھ رہے ہوتے ہیں، اس کے نامہ اعمال سے گناہ جڑ رہے ہوتے ہیں، اس کا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط ہو رہا ہوتا ہے. اس لیے مصیبتیں آتی ہیں، کیونکہ یہ ایک ٹیسٹنگ پیریڈ ہے، یہ ایک امتحان گاہ ہے، اس کے اندر یہی وہ کچھ ہوگا. اور جب مومن اس پر صبر کرتا ہے مشکلات کے اوپر تو اس کے درجات بڑھتے ہیں. فرمایا جب اس پر خوشحالی آتی ہے، خوشی آتی ہے، آسانیاں آتی ہیں، وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، یعنی اللہ کے سامنے رکوع کرتا ہے، سجدے کرتا ہے، الحمدللہ کہتا ہے، دل کے اندر اللہ کی بزرگی اور وقار بڑھتا ہے، شکریہ ادا کرتا ہے مالک کا. مالک آپ نے مجھے اس مصیبت سے نکالا ہے، یہ خوشی آپ کی طرف سے ہے مالک، کسی اور کی طرف سے نہیں، صرف اور صرف آپ کی طرف سے. نہ صرف مجھے بلکہ جس کسی کو بھی اس کائنات میں جو کچھ ملتا ہے صرف اور صرف اور صرف آپ کی وجہ سے، کسی اور کے وسیلے اور کسی اور کے صدقے سے نہیں ہے. تو اس انداز سے جب شکر گزاری کا جذبہ اس کا دل کے اندر ہوتا ہے اور اس کا اظہار بھی وہ کرتا ہے عملی طور پر بھی، تو مالک اس پر پھر راضی ہوتا ہے، پھر رحمتوں کی بارش کرتا ہے. اس کی ایک زبردست مثال قرآن کے اندر سورہ یوسف احسن القصص میں دی گئی ہے کہ اس خاندان کے اوپر مشکلیں مصیبتیں جب آئیں تو وہ صبر کیا، انہوں نے اللہ کے سامنے روئے، گڑ گڑائے اور اللہ کے اس منصوبے کے ساتھ چلتے رہے، تو مالک کی رحمت کی بارش ہوئی اس خاندان کے اوپر. اور پھر جب وہ مشکلیں مصیبتیں ختم ہوئیں، خوشحالی کا دور آیا
اور خوشیاں آئیں، سارا خاندان اکٹھا ہو گیا تو دڑام سے وہ سجدے میں گرے ہیں اپنے مالک الخالق کے سامنے شکر گزاری کے طور پر. ان رحمتوں اور برکتوں کی وجہ سے پورا خاندان اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا. یہ سورہ یوسف کا ایک نچوڑ ہے کہ انسانوں تمہارے لیے یہ رویہ ہے. انبیاء کی زندگی پچھلے واقعات کس لیے بتائے گئے ہیں کہ اس کے اندر تمہیں سبق ہے، اس کے لیے تمہاری رہنمائی ہے، اس کے راستے پر چلنا ہے، انبیاء کے راستے پر. پھر دعائیں بھی مانگو کہ مالک ہمیں نیک لوگوں کے راستے پر چلا، تو نیک لوگوں کے راستے پر اللہ تعالیٰ آپ کو چلائے گا. لیکن نیک لوگوں کو پوجنا پکارنا نہیں ہے، ان کو رکوع اور سجدے نہیں ہیں. جس طرح کچھ بدبختوں نے یہ معاملہ کیا ہے، ان کے واسطے وسیلے، ان کے جناب اوپر الزامات کہ وہ بھی اسی طرح کیا کرتے تھے. جب ان یہودیوں کے اندر بدکاری آئی ہے نا تو انہوں نے انبیاء کے اوپر بدکاری کے الزامات لگائے. جب ان کے اندر شرک آیا بے ایمانوں کے اندر، انہوں نے اپنے انبیاء کے اوپر بھی شرک کے الزامات لگائے ہیں تاکہ پبلک کے اندر یہ تاثر دیا جائے کہ یہ جو ہمارے عقیدے یہ کوئی ایسے نہیں ہے، یہ تو نیک لوگوں کا بھی یہی طریقہ ہے. مشرکین مکہ یہی الزامات لگایا کرتے تھے ابراہیم علیہ السلام کے اوپر کہ ہم انہی کے راستے کے اوپر ہیں، وہ بھی یہی اسی طرح کیا کرتے تھے. جب نبی علیہ السلام نے بیت اللہ سے اور گرد و نواح سے بت توڑے تو پانسا ڈالتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کو دکھایا گیا کہ وہ خود پانسے ڈالتے تھے مشرکین مکہ. تو ابراہیم علیہ السلام کی بھی مورتی اسی عمل کی بنا دی کہ وہ بھی اسی طرح کیا کرتے تھے. تو نبی علیہ السلام نے ان کے اوپر لعنت بھیجی کہ بے ایمانوں نے یہ کیا کیا ہے. ابراہیم علیہ السلام کے ایسے تھے، وہ ہرگز پانسے ڈالنے والے نہیں تھے. تو یہ ہر مشرک دور میں ہوا. اس دور کے اندر یہ دعوت القرآن جو محمد حنیف نے لکھی، جب اس کے اپنے دماغ کے اندر شرک آیا اور خود پجوانا چاہا اس نے اپنے مریدوں سے اور اپنے مقلدین سے، تو اس نے کہا کہ دیکھو یہ جو جھکنا سجدے کرنا، یہ تو یعقوب علیہ السلام نے پورے خاندان سمیت یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ کیا تھا. تو بالکل جھوٹی بات اس نے الزام لگایا. حالانکہ موحد عالم دین اور جو سمجھدار لوگ تھے انہوں نے اس کی یہی تفسیر کی ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی انداز سے کیا ہے کہ یہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ نہیں ہوا تھا. اور امام راضی عبداللہ بن عباس کا قول لائے ہیں. پھر اس دور میں سب سے بڑی جو موحد عالم دین ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کھول کھول کے اس مسئلے کو بیان کیا اور فتویٰ لگایا کہ دیکھو جس کا ایمان عقیدہ خراب ہوتا ہے، جس کے دماغ کے اندر یعنی شرک ہوتا ہے، بد عقیدہ ہوتا ہے، وہ اس طرح تفسیر کرتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ ہوا. اور وجہ یہ ہے کہ اپنے مریدوں سے سجدے کروانا چاہتا ہے، خود اپنی بندگی کروانا چاہتا ہے نا، اس وجہ سے اس طرح کی چیزیں ثابت کرتا ہے کہ پہلے بھی ایسے ہوا تھا. تو یہ محمد حنیف نے یہ کارنامہ انجام دیا. تو اور بھی کتنے ہیں، سارے پجوا رہے ہیں اپنے آپ کو. تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس ایمان عقیدے کی باتوں کو مالک دل کے اندر جما دے، اور اللہ کا ڈر جو صحیح معنوں میں انسان کو اللہ کا بندہ بناتا ہے. اور یہ صحیح معنوں میں علم ہے، یہ علم ہے. ایسے لوگ علماء ہیں ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ جیسے، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اللہ کی بندگی کی دعوت دیتے ہیں، خود اللہ کے بندے، یہ علماء ہیں. اور مالک نے بھی یہی تصدیق فرمائی کہ اللہ سے ڈرنے والے ہی علماء ہوتے ہیں، یا علماء اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، دونوں باتیں ہیں. لیکن یہ جو آج یہ علماء ہیں جو دین کو بیچتے ہیں، دین فروش، نماز پڑھانے کے پیسے، اذان دینے کے پیسے، مدرسے چلاتے ہیں، پیسے لیتے ہیں، پھر ان کے عقیدے بھی برباد ہیں. پھر انہوں نے مسلکوں میں کے اندر بٹ گئے، کوئی بریلوی بنا دیا گیا، کوئی دیوبندی، کوئی اہل حدیث، کوئی سلفی، چکڑالوی، سہروردی، نقشبندی، قادری، اتنے ان کے مسلک ہیں. پھر مسلک کے اندر پھر آگے مسلک ہیں. تو یہ جو ہیں انہوں نے فرقوں کے اندر بانٹ کے امت کو پارا پارا کر دیا. اور پھر جو سیاسی ماحول انہوں نے بنایا ہوا ہے، پوری دنیا میں جنگ آسائی ان کی ہو رہی ہے، اور مزار پوجے جا رہے ہیں، عرس اور میلے کیے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد یہ جمہوریت کے بت کی بھی پوجا ہو رہی ہے. اسی وجہ سے یہ اللہ تعالیٰ ان کو مصیبتوں سے نہیں نکال رہا ہے. کوئی حل ان کے سامنے نہیں، کیونکہ اللہ سے نہیں ڈرتے ہیں، مومن نہیں ہیں. تو مالک نے ان آیتوں کے اندر یہ ایک کلیہ بیان کیا ہے، یہ چابی پکڑا دی ہے کہ اگر اللہ سے ڈرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے راستہ نکالے گا اس مسئلے سے نکلنے کا. اور اس کے بعد چونکہ اللہ بہت بڑا حکیم ہے، دانا ہے، اور ہر چیز اس کی مٹھی کے اندر ہے، ہر چیز اسی کی مٹھی کے اندر ہے. اللہ کے بندو، آج اگر اللہ کے اوپر خالص ایمان لے آؤ گے، اس کے ساتھ شرک نہیں کرو گے، کفر شرک کے سارے اڈے گراؤنڈ کر دو، ان کے اوپر بلڈوزر چلاؤ، ان مزاروں کے اوپر، ان بتوں کے اوپر، اور اس جمہوریت کے نظام کو پاؤں کے نیچے سے روندو، اس طرح پاؤں کے نیچے مسل دو. جس طرح نبی علیہ السلام نے جب اقتدار ان کو ملا تو اس کے بعد یہ ساری چیزیں، سود کے نظام کو اور ہر چیز اس طرح کی جو چیزیں تھیں، کہا میں اپنے پاؤں کے نیچے رونتا ہوں. انشاءاللہ جب اللہ کے بندے آئیں گے تو بالکل ان کو پاؤں کے نیچے روندا جائے گا، اس جمہوریت کے بت کو بھی، اور سود کے سسٹم کو، فحاشی کے سسٹم کو،
اور ہر وہ چیز جو ان کے آئین کے اندر اللہ کی کتاب کے خلاف ایسی ہے ان کو پاؤں کے نیچے روندا جائے گا اور قرآن کو اوپر کیا جائے گا، اور قرآن کی وہ تشریح جو بخاری کی شکل میں نبی علیہ السلام نے کی ہے، صحابہ کرام کے جو واقعات ہیں، صحیح حدیث ہیں، اس کے مطابق سارا سسٹم ہوگا اور پوری طرح اس کو نافذ کیا جائے گا، نماز کا نظام قائم کیا جائے گا۔ کوئی مولوی اذان دینے کی اور کوئی امامت کرانے کی اجرت لینے والا نہیں ہوگا، سارے مخلص مومن ہوں گے، بڑھ بڑھ کر اذانیں دینے کے لیے آگے بڑھیں گے، کیونکہ اس میں اجر رکھا اللہ تعالیٰ نے۔ قیامت کے دن بڑی لمبی گردن ہوگی، یعنی ادبی انداز سے بتایا کہ بڑی اونچی شان ہوگی مؤذن کی، اور امام کا تو کہنا ہی کیا۔ اور اس طریقے سے علماء کا بھی بڑے بڑے درجات ہوں گے، لیکن وہ علماء جو دین پر اجرت نہیں لیتے ہیں۔ باقی یہ علماء طارق جمیل جیسے، تقی عثمانی جیسے، طاہر القادری جیسے، ڈاکٹر اسرار جیسے، مودودی جیسے، اور پھر خادم حسین رضوی جیسے یہ علماء، پھر یہ جتنے یہ اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے، چاہے یہ حدیثوں کے ہوں اور چاہے یہ دوسرے ہوں، حافظ سعید ہوں، اور یہ جتنے دوسرے اب آئے ہیں آگے بڑھ رہے ہیں، سعد رضوی صاحب ہوں، یہ علماء یہ خالص دنیا کے کتے ہیں، یقین کیجئے، یہ گدھے ہیں جن کے اوپر کتابیں لدی ہوئی ہیں، ذرا برابر ان کو ہوش نہیں ہے، نہ ان کو اپنی قوم کی فکر ہے، نہ اسلام کی فکر ہے، ان کو صرف اپنے پیٹ کی فکر ہے، یا اسلام آباد کی فکر ہے فضل الرحمان جیسے علماء کو۔ اور ان کے جتنے ہیں سارے، جتنے فخر ناز کرتا ہے کہ میں اتنے ہزار علماء کا لیڈر ہوں، اور ظالم تو اتنے جیلوں کا لیڈر ہے، تمہارے حصے میں یہ چیز ہے، تو ابو جہل ہے اس دور کا، ابو جہل، یہ اتنے سارے جیل ہیں، ان کا تو باپ ہے۔ اس لیے جمہوریت کے بت کی پوجا کرتا ہے، ذرا برابر اس کو ہوش نہیں ہے، نہ اپنی آخرت کی فکر ہے، نہ قوم کی فکر ہے، نہ ملک کی فکر ہے، اور کھائے جا رہے ہیں، دین کے اوپر کھائے جا رہے ہیں، سارے کھائے، سیاسی بھی کھا رہے ہیں، ایک سے ایک بڑھ کر کرپٹ ہے، اور یہ دوسرے دنیاوی لحاظ سے بھی کرپٹ ہیں اور مذہبی لحاظ سے بھی کرپٹ ہیں، جو بھی ہیں، چاہے ان کے علماء ہیں، مشائخ ہیں، ان کے ججز ہیں، ان کے فوجی قیادت ہے، کوئی ڈھنگ کی بات کرنے والا نہیں ہے، کوئی ایمان عقیدے کی بات کرنے والا نہیں ہے، ایسے تھپکی دیتے ہیں قوم کو، اور ان کو بھی شرک کے اندر پہلے سے شرابور ہیں، اور کہتے ہیں تھپکی دے کے ڈٹے رہو تاکہ تمہاری آنکھیں جا کے جہنم کی آگ کے اندر کھلیں۔ وہاں ایک بہت بڑا سلسلہ شروع ہوگا لان تان کا، لان بھیجیں گے ایک دوسرے کے اوپر، لانتیں بھیجیں گے، یقین کیجیے سارے، اور وہ کہیں گے مارے گئے، کرنا کیا تھا اور کرتے کیا رہے ہیں۔ یعنی جس طرح پورے سال کی اگر مہلت ملی جائے کسی گیم کا، کوئی کھیل ہو، میچ ہو، اور وہ جو ٹیم ہے وہ دوسری چیزوں کی پریکٹس کرتی رہے، اور جس چیز کا میچ تھا اس کو انہوں نے ہاتھ بھی نہیں لگایا ہو، بالکل اس کو الف بے بھی اسی نہیں پتا ہو، تو بتاؤ اس کی حالت کیا ہوگی اولمپک چیمپئن کے اندر، اس ٹیم کی حالت کیا ہوگی۔ بالکل یہ ہے کہ جس چیز کا امتحان تھا، جس کے لیے ان کو پیدا کیا گیا تھا، اس کی طرف یہ آتے ہی نہیں ہیں، نہ آتے ہیں اور نہ کسی کے کہنے سے آتے ہیں۔ میں 38 سال سے اس قوم کو اسی ایمان عقیدے کی طرف بلا رہا ہوں، بلکہ جہاں بھی ایمان عقیدے کی بات کی جائے یہ سختی کرتے ہیں، فوراً سختی کرتے ہیں۔ کسی گروپ میں اگر ایمان عقیدے کی بات کی جائے، واٹس ایپ گروپ کے اندر وہاں سے نکال دیتے ہیں، فیس بک سے ہو وہاں سے نکال دیتے ہیں، جماعت کے اندر کی جائے جماعت سے نکال دیتے ہیں، اور فوج میں اگر ایمان عقیدے کی خالص بات کی جائے، یقین کیجیے ایک دن فوج میں نہیں رہنے دیتے ہیں، پولیس میں نہیں رہنے دیتے ہیں، اور جج کے سامنے اگر جا کے توحید ایمان عقیدے کی بات کی جائے تو وہ بھی سیکھ پا ہو جائے گا، کیونکہ اس سسٹم کے اندر سارے ہیں ایک ہی جیسے ہیں۔ خود عمران خان صاحب دیکھیے مزاروں کے سامنے جا کے سجدے کرتے ہیں، اور اگر کوئی سمجھائے تو آگے سے جناب اس کو کلمے کا مطلب بتانا شروع ہو جاتے ہیں، جو کلمے کے دشمن ہیں وہ کلمے کا مطلب بتانا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ پرابلم ہے، یہ پرابلم ہے، یہ پرابلم